اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 10 اور 11 ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے فضل و کرم سے نوازا، اپنی طرف سے بہت ساری نعمتیں ان کو عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بادشاہت بھی ملی، آپ کو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا ہنر بھی ملا، آپ کو صنعت و حرفت کاریگری کا بھی ہنر ملا، آپ کو آسمانی کتاب زبور بھی ملی۔ اس کے علاوہ اور بھی خوبیاں تھیں، جن خوبیوں میں سر فہرست آپ کو بہت خوبصورت آواز ملی، ایسی آواز جو آواز سن کر پہاڑ بھی پرندے بھی حیران ہو جاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام نعمتوں میں سے آواز والی نعمت کو بیان کیا ہے، فرمایا یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں اور اے پرندوں میرے پیغمبر داؤد علیہ السلام کے ساتھ تم لوگ تسبیح بیان کیا کرو، تسبیح کیا کرو۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، تو پہاڑ کے مضبوط پتھر بھی آپ کے ساتھ تسبیح بیان کرنے لگتے تھے، پرندے بھی اپنی اڑان کو روک کر حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں آواز ملاتے اور اللہ کی تسبیح میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض روایات میں موجود ہے کہ جب آپ کی آواز میں، آپ کی خوبصورت آواز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، توصیف، تحمید، تسبیح نکلتی تھی، تو جو وحشی جانور ہوتے ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین کی تعریف میں لگ جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے سر اتنی خاموشی سے اس آواز کے ساتھ ملا کر کھڑے ہو جاتے کہ وحشی جانور کو بھی آسانی سے آپ اس کے سر کو پکڑ سکتے تھے۔ یہ سب اللہ رب العالمین کی ایک نعمت تھی جو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ اسی لیے ایک صحابی ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، جب ایک بار یہ رات کو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں ان کی تلاوت کی آواز گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آواز جو ابو موسیٰ اشعری کو ملی ہے، یہ داؤد علیہ السلام کی خوبصورت ترین آوازوں میں سے ایک آواز ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے، آج میوزک انڈسٹری یا میوزک کی دنیا کے جو لوگ بھی اپنے آپ کو جتنا بڑا بھی فنکار کہہ لیں، داؤد علیہ السلام تک کبھی نہیں پہنچ سکتے، بلکہ اسی طرح کی کچھ چیزیں یہ لوگ نئے نئے میوزیکل انسٹرومنٹس کے ذریعے سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ خدائی تھا، یہ لوگوں کا اپنا کسبی ہے، بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ کی عطا کردہ میں اور انسانوں کی پیدا کردہ میں کافی فرق ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو بہت نرم کر دیا۔ کتنا نرم کر دیا کہ آٹا جیسے ہم اور آپ اپنے ہاتھوں میں لیں یا گیلی مٹی لیتے تھے، ایسے داؤد علیہ السلام لوہے کو لیتے اور جس شکل میں، آکار میں اس کو دینا چاہتے دے لیتے تھے۔ خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے لوہا ان کے لیے نرم کیا ایک کام کروانے کے لیے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں تاریخ دمشق کے حوالے سے جو امام ابن عساکر کی ہے، ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کسی راستے سے گزر رہے تھے، ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک شخص ہے جس کا نام داؤد ہے، اس کو اللہ نے بہت کچھ نواز رکھا ہے، اس کے پاس بہت ساری چیزیں، نعمتیں ہیں، اگر اس کے اندر ایک برائی ختم ہو جاتی تو وہ انتہائی نرالا انسان ہوتا ہے۔ پوچھا وہ کون سی برائی ہے؟ کہا کہ وہ بیت المال سے کھاتا ہے، مسلمانوں کے مال میں سے
بیت المال سے وہ اپنا گھر چلاتا ہے، یہی اس کی ایک برائی ہمیں لگتی ہے، جبکہ یہ کوئی برائی نہیں تھی۔ لیکن داؤد علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی۔ امام ابن عساکر نے ذکر کیا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہنر سکھایا، آپ کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، آپ نے پھر صنعت و حرفت میں اپنا زور آزمایا اور اللہ نے آپ کے لیے لوہے کو نرم کیا۔ خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ان اعمل صابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا۔ اے میرے پیغمبر داؤد علیہ السلام، اپنے ہاتھوں سے آپ کشادہ مضبوط زرہیں بنائیں۔ جنگ میں لڑنے کے لیے جو سرکشا کوچ کے طور پر کپڑے استعمال ہوتے، ہتھیار استعمال ہوتے، اسے زرہ کہتے ہیں۔ کہا آپ لوہے کی زرہیں کشادہ بنائیے، وقدر فی السرد، اور جوڑوں میں آپ اندازہ برابر کر رکھا کریے، یعنی کہ ایک تو آپ زرہ بنائیں، کشادہ مضبوط بنائیں، اور بنانے کے وقت انتہائی زیادہ باریک بینی سے اپنے اس ہنر کو آزمائیں اور اچھے سے کام کرنے کی کوشش کریں۔ مکمل پرفیکشن آنا چاہیے آپ کے اپنے پروفیشن کے اندر۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرتے رہیے۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ اس آیت کے اندر 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں جو آج ہر انسان کے لیے فائدے کی چیز ہے۔ کہا نمبر 1، کسی بھی انسان کو شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اپنی روزی روٹی کا انتظام کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جن کو کتاب عطا فرمائی، جن کو نبی بنایا، جن کو بادشاہ بنایا، جن کو خوبصورت آواز عطا فرمائی، بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، ان کو حکم دے رہا ان اعمل، اپنے ہاتھ سے کام کیجئے، اور لوہے کا کام آپ کو دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ زرہیں بنائیے۔ وہ زرہ ایک بادشاہ کے لیے بڑی کام کی چیزیں ہوتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام روزانہ ایک زرہ بناتے تھے، اور اس زرے کو اس زمانے میں 600 درہم کے اندر بیچتے تھے۔ 200 درہم اپنے اور اپنے گھر والوں کے خرچے کے لیے نکالتے، باقی جو بچتا تھا وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ کچھ فوراً خرچ کر دیتے، کچھ رکھے رہتے تھے، دھیرے دھیرے اللہ کے راہ میں، غریب و مسکینوں میں اور اپنی رعایا کے لیے خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو ہنر سے نوازا تو خود کے کفیل بنے اور پھر اپنے رعایا کے لیے، غریب و مسکینوں کے لیے بھی کفیل بنے۔ تو کہا پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو یہ جھانسا دے اور آپ کو یہ پڑھائے کہ اگر آپ کوئی بھی صنعت و حرفت، کوئی بھی کام کرتے ہیں جس میں آپ کو اپنے ہاتھ سے کچھ کرنا پڑتا ہے، اور یہ کہے کہ اس سے آپ کی عزت پہ حرف آئے گا، آپ کی شان میں کمی ہو جائے گی، تو یہ غلط کہتا ہے۔ ایک نبی کی شان سے بڑی کس کی شان ہوتی ہے، اور ایک بادشاہ کی شان سے بڑی کس کی شان ہوتی ہے، اور وہ نبی بھی صاحب کتاب، جو آسمانی 4 مشہور کتابوں ہیں، داؤد علیہ السلام ان میں زبور کے صاحب ہیں۔ تو کہا ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان اعمل صابغات، آپ لوہے کو نرم کر کے آپ زرہیں بنائیے، کشادہ بنائیے، وقدر فی السرد، باریکی سے بنائیے، مضبوطی سے بنائیے۔ جو اس کی زرہ کی زنجیر مان لیجئے ایک ہے تو جو حلقہ ہوتا ہے، ایسے مقدار میں بنائیے کہ نہ زیادہ بھاری ہو جائے، نہ زیادہ ہلکا ہو جائے، اور نہ زیادہ کمزور ہو، مناسب ہو، بہترین ہو، اپنے کام میں بالکل پرفیکٹ نکلے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے براہ راست حضرت داؤد کو گائیڈ لائن ملی۔ کہا دوسری چیز اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ جو بھی کام آپ کرو دل لگا کے کرو، پوری دل جمعی کے ساتھ کرو، پورے انٹرسٹ کے ساتھ کرو۔ آپ کو اس کے اندر اگر دل نہیں لگتا ہے تو کام بدل سکتے ہو، لیکن کام کے ساتھ بے ایمانی اور چوری نہیں کرنی چاہیے۔ تیسری چیز وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اللہ تعالیٰ جب آپ کو علم و ہنر سے نواز دے، آپ ایمانداری سے کام بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے روزی روٹی کا انتظام کر دیا، تو کبھی دینے والے رزاق کو نہ بھولا کرو، ہمیشہ اس کے لیے شکر و احسان کا کام کرتے رہو، اللہ رب العالمین کے لیے نیک اعمال انجام دیتے رہو۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک کام کرتے رہو، یعنی کہ شکر بجا لایا کرو۔ انی بما تعملون بصیر، اخیر میں اللہ نے فرمایا جو کچھ تم زمین پہ کرتے ہو میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، یعنی کہ تمہاری دنیاوی کام،
تمہاری دنیا، تمہاری روزی روٹی کمانے کا طریقہ، خرچ کرنے کا طریقہ، اور پھر کتنا تم میرے لیے کرتے ہو، کتنا شکر ادا کرتے ہو، کتنی ناشکری کرتے ہو، سب کچھ میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ ان آیتوں کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو حلال روزی کی توفیق عنایت فرمائے، جو بھی عطا فرمائے اللہ اس میں برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ الہ العالمین دنیا و آخرت میں ہم اور آپ کو عزت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔